أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Inshallah ta'ala, we are starting from Surah Al-Baqarah, ayah number 143. Right, 143 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں میرے خیال سے that is true اور نہیں no sorry 123 سے شروع کر رہے ہیں آج ہم. ٹھیک ہے, سوری بہت آگے چلے گئے. اوکے آل رائٹ, بلکہ 124 سے شروع کر رہے ہیں, سوری. اوکے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں I'll start by reciting. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اوکے, تو آج جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا چیپٹر جو ہے شروع ہو رہا ہے. جیسے میں اتنے دن سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سیزن جو ہے چینج ہو رہا ہے, اشارے آ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آہستہ آہستہ پوائنٹ کر رہی تھی آیتیں کہ جو ہے اسی ڈائریکشن میں جا رہی تھی, ہواؤں کا رخ جو تھا وہ چینج ہو رہا تھا. تو اب آج سے وہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. بہت ہی میری فیوریٹ آیات میں سے ہیں الحمدللہ. تو لیٹس اسٹارٹ. اوکے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذ کیا ہے کہ اینڈ وین, اس پوائنٹ ہسٹری میں ابتلا کہ ٹرائی کیا گیا, ان کو آزمایا گیا. کس کو آزمایا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. ربہ, کس نے آزمایا؟ ان کے رب نے آزمایا. ربہ میں ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا, ہز لارڈ, ان کے رب نے آزمایا. بی کلمات, بی کیا ہے؟ حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے کہ ساتھ, ود کلمات, چند باتوں سے. فَأَتَمَّهُنْ, سو اور اتمہن, ہن جو ہے وہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے, گوئنگ بیک ٹو کلمات, انہوں نے وہ باتیں پوری کر دی. ہی فلفلڈ them. ٹھیک ہے. فَأَتَمَّهُنْ. قَالَ, کس نے کہا؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے.
قالا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انی بے شک میں، یا جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہے گوئنگ بیک ٹو کہ میں، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا، جاعلوکا بنانے والا ہوں، جاعلوکا جو ہے کہ آئی ایم ٹو میک یو، اردو میں بھی کیا لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں، لیکن اور کا جو ہے کیا ہو گیا، کا جو ہے وہ ہے اٹیچ pronoun. I am going to make you. Actually this is not a verb in Arabic, it is a noun. Like میں permanently بنانے والا ہوں. انی جاعلک للناسی، لوگوں کے لیے، لام جو ہے شروع میں وہ حرف جر ہے، preposition ہے، الناس لوگوں کے لیے، اماما میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے امام۔ تو انہوں نے کیا سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے، قالا he said وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو انہوں نے کہا کہ and from my offspring، یہ question وہ پوچھ رہے ہیں، قالا he said وہ is and من is from کے سے، اور ذُرِّيَّتِی یا جو ہے وہ attached pronoun آ گیا کہ میری اور میری اولاد میں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اسٹریٹجی دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں بنانے والا ہوں، انہوں نے فوراً اپنی اولاد کے بارے میں was so concerned۔ آگے کی جسے کہتے ہیں نا، جو لوگ جو سلیکٹ کیے جاتے ہیں وہ اسی لیے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، they are not about themselves, they are about everybody else، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا، اور وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ مجھے آپ امام بنانے والے ہیں، لیکن میری جو آگے اولاد آئے گی ان کے بارے میں کیا، رائٹ؟ جنریشن در جنریشن، ذریہ جو ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ صرف امیجیٹ اولاد ہو، مطلب جنریشن در جنریشن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قالا ہی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچتا، لا اس نہیں، ینالو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہنچتا، عہدی عہد میرا، عہد میرا، وعدہ میرا جو ہے، جو اٹیچ پروناؤن ہے وہ اینڈ میں جو یا ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، ظالمین میرا وعدہ جو ہے ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کچھ کلمات سے، تو اسکالرز نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے سارے ٹیسٹ آئے تھے نا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام کائنات کے جو تھے ان کے اوپر ان کو راز دکھائے تھے، and he was able to say میرا رب کون ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر مستقل ان کے ٹرائلز ان کے آتے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو وہ جس میں وہ پورے اترتے چلے گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا تو نہ صرف کہ نبوت اور رسالت ان کو عطا کی، بلکہ کہا کہ وہ جو ہیں ایک جیسے ملت ابراہیمی ہے نا، کہ ایک وہ he would be in a position کہ جو he is going to be the father to nations، تو امام میں آپ کو بنانے والا ہوں۔ اور تو انہوں نے پوچھا کہ what about my children، میرے بچوں کا بھی کیا یہ سٹیٹس رہے گا جو مجھے دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو ظالمین ہوں گے، یعنی جو اندھیرے میں ہی رہ جائیں گے، جو ہدایت سے نکل جائیں گے، ظالمین کا میں نے بتایا نا کہ ظلمات کا مطلب ہوتا ہے اندھیرے، تو جو اندھیروں میں ہی رہ جائیں گے، جو ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، ان کو یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ بلینک چیک نہیں ہے کہ بس جو بھی ہم بھی، ہماری اولاد بھی، اور جو انسان بھی جو ہے ہدایت کی پیروی کرے گا، ہدایت کے رستے کے اوپر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کے رستے جو ہے کھولیں، اور اس کا جو ایک کارواں ہے، اس کی جو فیملی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور جو انسان جو ہے وہ بدی کا راستہ ڈھونڈتا ہے، جو اندھیروں کا راستہ ڈھونڈتا ہے، تو پھر وہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس فیملی کو بلانگ کرتے ہیں اور کتنی آپ کی کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، اور کون آپ کی رسول تھے آپ کی فیملی میں یا کون تھے، اٹ ڈزنٹ میٹر، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو یو اینی گڈ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد جو ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد امام بنایا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد کیا بات کی، ابھی ہم اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ کریں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور پھر ہم نے بنایا، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، اب دوسری کیا چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسوشیٹ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری اٹس آل اوور دا پلیس، کہ یہودی ہیں جو بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل جو تھے پھر وہ یہودی تھے اور وہ نصرانی تھے، کرسچنز اینڈ جوز تھے، پھر مسلمان ہیں، اب سب کو جو ہے جیسے
کعبہ ہے نا ان دا سینٹر آف دا ہول تھنگ, تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ان کو مائل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو سینٹرل پیوٹل فگر ہے ابراہیم علیہ السلام, ان کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ وہ تمہارے امام ہیں, وہ تمہارے امام ہیں, دین ایک ہے, ملہ ابراہیمی ایک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے مقام جو ہے وہ متعین کیا گیا, اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے ایسوسیٹڈ جو گھر ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قبلہ کیا ہے. تو اس قبلے کی طرف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ قبلہ جو ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے ایسوسیٹڈ ہے, تاکہ بتایا جائے کہ ریلیجن تو ہمیشہ سے ایک ہے, ریلیجن ہمیشہ سے ایک ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ, گھر جو ہوتا ہے نا ایک ریٹرن کرنے والی جگہ ہوتی ہے, ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جو گھر ہوتا ہے, جیسے قلب ہے جو سینٹر آف دی ہارٹ آپ کا جو ہے کہ ایوری تھنگ ریٹرنس ٹو اٹ, سارے جو ہے. تو یہ اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو ہارٹ آف دا میٹر ہے اس کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ, وہ کیا ہے اینڈ از جب جعلنا ہم نے بنایا, نون الف نا کیا ہے ہم نے, البیت یعنی خانہ کعبہ کو, the house, مثابۃ للناس, مثابہ للناس کیا ہے کہ اجتماع ہونے کی جگہ, a place of return, بار بار لوٹنے کی جگہ. مثابہ کا ورڈ جو ہے یہ پہلے بھی آ چکا ہے اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ مثابہ کا لفظ ہم نے کہاں پہلے پڑھا تھا. مثابہ کا ورڈ جو ہے سیم ورڈ ہے جسے آپ کا ورڈ جسے آپ ثواب سمجھتے ہیں. ثواب ہوتا ہے نا, ثواب کہتے ہیں اس میں تم یہ کام کرو گی تو ثواب ملے گا, مطلب کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا ریٹرن جو ہے تمہیں بہت اچھا ملے گا. ٹھیک ہے نا, کہ جو چیز ایک انٹینشن ہے اینڈ اٹ کمز بیک ٹو اٹس انٹینشن, جو آپ نے کام کیا تھا, آپ نے اچھا کام کیا تھا اور اچھی نیت کے ساتھ کیا تھا, تو وہ کام جو ہے اس کا ریٹرن جو ہے اٹ ول کم بیک ٹو یو ان دا فارم آف گڈ. تو یہ اٹ از اے کائنڈ آف سائیکل. تو یہ مثابۃ للناس جو ہے اسی روٹ ورڈ سے ہے کہ ایسا گھر جہاں واپس لوٹ لوٹ کر انسان جو ہیں جاتے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, اور اس کے ابھی ڈیپر میننگز بھی ہم انشاءاللہ کور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بنایا اس گھر کو بار بار لوٹنے کی جگہ, للناس لوگوں کے لیے, لام جو ہے حرف جر ہے, پریپوزیشن فار الناس لوگ, تو ہم نے گھر کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ. وَأَمْنًا, اور امن کی جگہ, a place of security. ایمان جو ہے, ایمان is inside, right? ایمان is inside, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, امن, پیس, سیکیورٹی. تو وہ ایک آؤٹ ورڈ ایک فزیکل جگہ ہے جو جہاں پہ لوگ جاتے ہیں, اور جیسی وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, اللہ تعالیٰ نے کہا جو ادھر داخل ہوتا ہے is at peace, right? تو وہ ایک جگہ ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جہاں لوگ انٹر ہوتے ہیں اور ان کے دل کو جو ہے جو ایمان کو جو تقویت ملتی ہے انٹرنلی, وہ بالکل ہی جو اسے کہتے ہیں اپنے سینٹر کی طرف آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں تو آبویسلی جو دل جو ہے وہ ایک سکون پاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آمنا. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وَاتَّخِذُوا, and you take, and take, اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ تم بناؤ, وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم, from the standing place of ابراہیم. مقام جو ہے قامہ سے ہے, قامہ کہتے ہیں to stand, قیام کہتے ہیں نا, قیام اللیل آپ کہہ رہے ہیں کہ آج راتیں کھڑی ہونے والی راتیں, قیامت کا دن ہے کہ جب لوگ کھڑے ہوں گے. تو مقام کہتے ہیں جگہ, جگہ جو ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ, جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اور وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس جگہ کو من مقام ابراہیم مصلی, اس کو جو ہے نماز کی جگہ بناؤ, مصلی صلاۃ سے نماز کی جگہ بناؤ. ٹھیک ہے نا, تو a place of prayer. تو مقام ابراہیم پر فزیکلی 2 رکعت نماز تو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, جب بھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو مقام ابراہیم از لائک ادھر نماز پڑھتے ہیں. اوکے, ابھی پھر ہم اس پہ ول کم بیک ٹو اٹ اگین. وَعَهِدْنَا, اور ہم نے حکم دیا, اور we made a covenant, ہم نے عہد لیا. نون الف نا کیا ہے یہاں پر, اٹیچ پروناؤن, ہم نے عہد لیا. کس سے عہد لیا؟ الى ابراہیم و اسماعیل, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. الہ جو ہے پریپوزیشن آ گیا with
ٹورڈز ایکچولی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وید انہوں نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان سے عہد لیا ان طاہرہ کہ وہ پاک رکھیں، کہ وہ دونوں جو ہیں پاک رکھیں، پیوریفائی بیتی کہ بیتیا کہ میرے گھر کو، بیتیا کہ جو میرا جو گھر ہے، یا جو ہے ان میں وہ اٹیچ پروناؤن ہے، میرے گھر کو، کس کے لیے؟ للطائفین، لام جو ہے کیا ہے؟ حرف جر ہو گیا فور واسطے، طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین those who seclude themselves for devotion and prayer، اعتکاف کرنے والے جو جم کے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اللہ کی یاد میں، اعتکاف ہوتا ہے نا ابھی رمضان میں اعتکاف لوگ کرتے ہیں، تو وہاں پر جو اپنے آپ کو سیکلوڈ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، تو اس گھر کو میرے جو ہے پاک کرنا کس کے لیے؟ طائفین کے لیے جو طواف کرتے ہیں، عاکفین کے لیے جو کہ ادھر معتکف ہو جاتے ہیں، جو اعتکاف میں چلے جاتے ہیں، جو سیکلوڈ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، وَرُكَّعِ السُّجُودِ، رُكَّعِ السُّجُود کیا ہے؟ رُكَّع کیا ہے؟ It is a plural of the one who does رکوع، راکعون جو ہے نا کہ راکعون کی جو رکوع کرنے والے، تو رکع جو ہے پلورل میں ہے، those who bow down، اور رکوع کرنے والے، اور سجود جو ہے رکع السجود، سجود کا مطلب ساجد کی جمع، کے ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والا، تو جو رکوع کرنے والے اور جو سجدہ کرنے والے ہیں، تو اس گھر کو جو ہے پیوریفائی کرنے کا میں نے ان سے وعدہ لیا، کس کے لیے؟ کہ جو طواف کرنے والے، پھر اس کے بعد اعتکاف کرنے والے، پھر رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والے. اوکے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اینڈ ہو گیا، از ہو گیا، جب قال کہا ابراہیم نے، رب اجعل، میرے رب، مائی لارڈ، اس میں یا کدھر ہے؟ جو نیچے خالی ایک زیر لگی ہوئی ہے نا ربی میں، وہ اٹ از سگنیفائنگ کہ یہاں پہ ربی ہے، یہ میرے رب، رب اجعل، اجعل کا کیا مطلب ہے؟ کہ یو میک ھذا بلدن، اس شہر کو، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بہت اس کی شروع کی بات ہے کہ جب یہ اس کو میک دس سٹی، اس شہر کو بنا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہر بنا دے. اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ وہ بالکل ہی رائٹ ان دا بگننگ، کہ اس شہر کو بنا ھذا بلدن، اس شہر کو بنا آمینہ، اس کو بنا کہ سیکیور، امن والا، ورزق، اور رزق عطا کر، اہلہ، ان کے رہنے والوں کو، اہلہ ہو جو ہے کیا ہے؟ اٹس جو یہاں کے جو اہل ہیں، جو یہاں پہ رہتے ہیں، من الثمرات، من کیا ہے؟ فرام ثمرات، پھل، ان ادھر کے رہنے والوں کو رزق عطا کریں ثمرات سے، من آمنا منہم، کہ جو آمنا، جو ایمان لے کر آئے، منہم، فرام دیم، من جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، ہم جو ہے وہ جو ہے اٹیچڈ پروناؤن ہو گیا، کہ فرام دیم، کہ جو ان میں سے ایمان لے کر آئے، کیونکہ پہلے تو ایک ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ایسے پوچھ لیا تھا نا کہ میرے سارے بچوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو تمہارے ہدایت کا وعدہ، امامت کا وعدہ، اس منصب پہ رہنے کا وعدہ صرف ان لوگوں تک ہے کہ جو ہے ظالمین نہیں ہوں گے، جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے، جو سیدھے رستے کی طرف آئیں گے. تو اب جو ہے وہ دعا انہوں نے چینج کر دی ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ اچھا پھر جو میرے بچے جو ہیں، اس قدر ابراہیم علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ کے سب وہ تھے، اللہ کے آگے جھکنے والے، انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا، انہوں نے یہ دعا کی کہ جو ایمان لے کر آئیں ان میں سے باللہ والیوم الآخر، تو ان کو آپ جو ہے رزق عطا کیجئے اور پھلوں کے، اور ان کو سیکیورٹی عطا کیجئے. And look at the order he says، آمنہ، کہ اس شہر کو سب سے پہلے امن، because peace comes before prosperity. اگر آپ کے کتنی بھی پراسپیرٹی ہو، لیکن اگر پیس نہیں ہے گھر کے اندر، چاہے کتنا بھی رزق ہے آپ کے پاس، لیکن دل سکون سے نہیں ہے، تو آدمی کوئی چیز انجوائے نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے جو ہے پیس کی دعا کی کہ اس کو امن والی جگہ بنا، اور پھر اس کے بعد دعا کی پراسپیرٹی کی کہ لوگوں کو پھر پراسپیرٹی عطا کیجئے، کہ ان کو جو ہے ثمرات میں سے رزق عطا کیجئے، جو بھی ان میں سے ایمان لے کر آئیں اللہ کے اوپر، وبالیوم الآخر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب آیا، قالا ومن کفرا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایون اگر کوئی کفر بھی کرتا ہے، قالا ومن کفرا، اللہ تعالیٰ نے کہا و از اینڈ من از جو کفرا، جس نے بھی کفر کیا،
فَأُمَتِّعُهُ میں اس کو متاع الحیات دنیا ہے نا، متاع کا ورڈ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی متاع کیا ہوتی ہے، کوئی چیزیں جو آپ کو ضرورت کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، جو یوٹیلیٹی کی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں متاع. جیسے آپ کبھی جہاز میں ٹریول کریں تو وہ بزنس کلاس میں اگر آپ کوئی اچھی اس میں آپ بیٹھیں تو وہ آپ کو ایک بیگ لا کے دیتے ہیں، وہ ایک متاع ہوتی ہے کہ لائک کہ آپ کو یہ ٹوتھ برش چاہیے ہوگا، یہ چیزیں چاہیے ہوں گی، یہ چیزیں چاہیے ہوں گی، وہ پورا بہت بڑا اچھا سا پاؤچ بنا کے لا کے دیں گے کہ یہ ساری جو ہے نا یہ آپ کی متاع، یہ سفر ہے آپ کو، یا آپ کی اس کی متاع ہے، یہ آپ کو جو ہے یہ چیزیں اس وقت دی جاتی ہیں. تو متاع کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ کے لیے اس سفر میں آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایون اگر ان میں سے کوئی کفر بھی کرے گا فَأُمَتِّعُهُ تو اس کو میں ضرور انجوائمنٹ اور اس کو بھی میں متاع عطا کروں گا. امتعُ میں فا جو ہے سو امتعُ کہ میں اس کو متاع دوں گا، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، میں اس کو دوں گا قلیلاً کم دوں گا، کیونکہ زندگی ہی کم ہے نا، متاع قلیل اس زندگی ہی کم ہے. تو اس کو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پرووائڈ کرتا ہے، اس کی رحمانیت ہے کہ جو ایمان والے ہیں کفر والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پرووائڈ کر رہا ہے جو ادھر کی فزیکل سسٹیننس ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا اس کو میں تھوڑا نفع عطا کروں گا، ثم پھر اضطرہ پھر اس کو مجبور کر دوں گا، I will force him like اب اس کا رستہ جو ہے بدل جائے گا کہ جب کیونکہ اس نے ہدایت کو جھٹلایا ہے اور کفر کیا ہے تو اضطرہ تو he is going to be led to a different path now. ہو جو ہے وہ attached pronoun ہے، وہ الى عذاب النار جو آخرت کا جو بتایا کہ اب آخرت میں اس کے لیے نعمتیں اور فیض نہیں ہوگا کیونکہ he rejected the path to salvation. تو ثم اضطرہ الی عذاب النار، الی کیا ہے ٹو عذاب النار، اس کو دھکیل دیا جائے گا عذاب نار کی طرف، پنشمنٹ آف دی فائر. وبئس المصیر واز اینڈ بئس کیا ہے بری، مصیر جو ہے لوٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے لوٹنے کی جگہ. تو یہ آج کی جو ہے یہ ہماری آیتوں کی ورڈ بائی ورڈ میننگ ہوگی. اوکے لیٹس گو بیک جہاں سے شروع کرتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے. کس چیز سے آزمایا؟ بِكَلِمَاتٍ کلمات سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ اور وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے وہ کلمات جو تھے وہ ٹیسٹ جو تھے وہ پورے کر دیے. اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما میں آپ کو بناتا ہوں امام. اور پھر انہوں نے سوال کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. پھر اس کے بعد کیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور ہم نے اس گھر کو بنایا لوٹنے والی جگہ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. ناؤ سب سے پہلا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تفسیر میں ہمیں سمجھ آ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان کے ٹیسٹ تھے، ٹھیک ہے. انٹرسٹنگلی انف اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کے لیے تو بہت سارے ورڈز ہیں اور بھی رائٹ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ٹیسٹ کے لیے کوئی دوسرا چیز یوز کرتے کہ ہم نے ان کو آزمایا تھا اپنے احکامات سے، کہا تھا یہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا بھی کلماتن کہ میرے کلمات. تو پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جو زور آیا ہے ورڈ پہ کہ وہ ہے کلمات. کلمات کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی باتیں، کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے ہم نے جو ہے آزمایا. یہ لائک اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں. یہ ورڈ کہاں آیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام میں نے بتایا آپ کو کہ ہی از دا فادر آف جو ابراہیمک جو آپ کے فیتھس کہلاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہو از دی اوریجنل فادر آف ہیومینٹی. ہاں وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام تھے نا. اور کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، رائٹ. تو لیٹس سی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے یہ پوری سٹوری ہم پڑھ چکے ہیں سارا کہ ہوا کیا تھا، اور مطلب ایوری بڈی نوز کہ آدم علیہ السلام جو ہیں
وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا، اور پھر ان کا ٹیسٹ تھا. اس کے بعد وہ ٹیسٹ میں وہ شیطان جو دشمن جو بن گیا تھا اس نے ہٹا دیا ان کو، وہ بھول گئے. اور پھر اس وقت اب جب ان کو احساس ندامت ہوا، he wanted to return back to اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آدم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو اس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلمات ملے. اب he wanted to return back to اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ان کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، اور وہ کلمات اللہ تعالیٰ سے کو توبہ کے جو کلمات تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے والے جو کلمات تھے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا کیے. تو he was able to make توبہ and return back to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ spiritual return ہے. Now start thinking outside کے جو آیتیں ہیں، اب ہم کس طرف جا رہے ہیں. Now اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آزمایا. کس سے آزمایا؟ کلمات سے آزمایا. تو یہ جو کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، ابھی ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی نا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس طرح سے اس کی تلاوت کرتے ہیں جو حق ہے تلاوت کا. اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تلاوت میں جو ورڈ ہے وہ فالو کرنے کا بھی میننگ ہے، رائٹ. والقمری اذا تلاہا، جیسے چاند جو ہے وہ سورج کے پیچھے اس کو فالو کرتا ہے. تو کہ اللہ کے کلمات کو فالو کرنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کو جو رستہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا، وہ یہ کہ یہ کلمات انہوں نے پورے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ کو ہم امام بنا رہے ہیں، یو آر گوئنگ ٹو بی دا لیڈر. جو آدم علیہ السلام تھے وہ ان کا یہ تھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور آدم علیہ السلام جو تھے وہ بھٹک گئے کہ ان کو شیطان نے بھلا دیا اور بھٹکا دیا. He also wanted to come back to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو رستہ کیا بنا کہ جانے کا رستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کلمات کی فلفلمنٹ ہے. اور اگر انسان فیل ہوتا ہے تو فلفلمنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ جب احکامات دیتے ہیں تو ان کو پورا کرنا، ان کی روح کے ساتھ ان کو پورا کرنا، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے انسان سے تو واپس جانے کا رستہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. What is the next آیا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے بنایا اپنے گھر کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ریٹرن ہونے والی جگہ. تو میں نے آپ کو بتایا کہ مسابہ کا ورڈ جو ہے اٹ مینس ٹو ریٹرن. یہ ورڈ کیا پہلے بھی آیا ہے مسابہ کا. تو if you go back to آیا نمبر okay it is 103. آیا نمبر 103. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ان کو دیے گئے، اس کو انہوں نے الٹی سیدھی چیزوں میں کنورٹ کر لیا، اس کی جو اللہ کے کلام کا جو ہے پاس نہیں رکھا، جس چیز کے لیے وہ آئے تھے کلام، اس کی ہدایت کرنے کے بجائے اس کو وہ یوز کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے کر آتے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر، وَاتَّقَوْا، اور گاڈ کانشیسنس اختیار کرتے، رائٹ، گاڈ کانشیسنس اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا جو ٹھکانہ ہوتا ان کا زیادہ بہتر ہوتا. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو بہتر اجر ملتا، جو ہے ریٹرن ملتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو لَمَثُوبَہ جو ورڈ ہے یہ سیم ورڈ ہے جو کہ تو پتہ یہ چلا کہ ایک اسپرچول جرنی بھی ہے اور ایک فزیکل جرنی بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں. وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا اور وہ اللہ تعالیٰ کو وٹنس کر رہا ہے ایمان کے ساتھ. تو یہ مسابہ جو ہے، یہ ریٹرن کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، یہ اس کی طرف جو ہے، تو یہ فلفلمنٹ اور ریٹرن دونوں کا جو رستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب احکامات آ رہے ہیں، کلام آ رہے ہیں، ان کو امبریس کرنا، ان کو فلفل کرنا جو ہے وہ رستہ ہے. لیکن اگر انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اگر واپس بھی آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ واپس آنے کا رستہ بھی جو ہے کھلا ہوا ہے. تو یہ سبحان اللہ صراط مستقیم ہے.
یہ صراط مستقیم ہے. جو میں نے کہا تھا نا کہ یہودیوں نے تو لائک خالی لا ہے اور اسپرچول چیز نہیں ہے, اور جو ہے انہوں نے کہا نہیں خالی اسپرچول ہے, ہمیں کچھ فلفل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی احکامات نہیں, احکامات بھی فلفل کرنے ہیں, اور ان کی روح جو ہے کہ یو آلویز کم بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا رستہ ہے. and this is what is talked about الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, یتلونہ حق تلاوت. حق کیا ہے تلاوت کا؟ کہ اس چیز کو نہ صرف انسان پوری اپنی سینسز کے ساتھ, I mean قرآن کی جو ریسیٹیشن ہے it employs all your senses. یہ تقویٰ کی ایک, مجھے تو تجوید کی جو سائنس ہے وہ ایک تقویٰ کی سائنس لگتی ہے, کیونکہ آپ ایک ایک لیٹر کے اوپر سوچتے ہیں کہ یہ لیٹر کہاں سے, اس کا مخرج کہاں سے ہے, اس کو کتنی دیر ایکسٹینڈ کرنا ہے. ایک اس پوری آپ کی جو ذہنی طور پر آپ یو آر انگیجڈ ود اٹ, آپ سن رہے ہیں, اس کا افیکٹ ہے پورا, اس کی ریسیٹیشن ہے کس طرح سے, کون سا لیٹر, مطلب اٹس اے میریکل. قرآن کی جو ریسیٹیشن ہی اٹسیلف ہے, اٹس اے میریکل بائی اٹسیلف. سبحان اللہ. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں کہ آپ اس میں ذرا سا ادھر سے ادھر کریں and the teacher is going to just snap at you. مجھے پتا ہے کیونکہ I've gone through it. تو یہ کیا کیا تم نے, یہ کہاں سے تم نے آواز, ایک حرکہ تم نے زیادہ پڑھ لی, ایک حرکہ ایسے کہاں ہوتا ہے ایسا پریسیشن, جیسے کوئی اللہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کی پریزرویشن ہے. اس قرآن کی ایک ریسیٹیشن ہے جو اس کا حسن ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی جو انگیجمنٹ ہے قرآن کی, کہ اس کی نہ صرف یہ, اس کو اسپرچولی اندر انسان اپنے ایبزارب کرنا. لائک آپ جب قرآن پڑھنا شروع کریں, لٹرلی یو ول فیل کہ وہ آپ کی روح کے اندر اترتا ہے, وہ بالکل سرایت کر جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس چیز کو امبریس کرنا, اس کی تعظیم کرنا, اس کا اتباع کرنا. یہ جو ہے, یہ قرآن جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کلمات, اللہ تعالیٰ کی کلمات, یہی جو ہے رستہ ہے, یہی منزل ہے. سبحان اللہ. تو فلفلمنٹ, تو ریٹرن, تو یہ جو ہے یہاں پر میں نے یہ بات کرنی تھی. Now let's talk about more interesting things انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان طاہر بیتیا, میرے گھر کو پیوریفائی رکھنا. کس کے لیے؟ طائفین کے لیے, عاکفین کے لیے, رکع سجود کے لیے, جو طواف کر رہے ہیں, جو رکوع کر رہے ہیں. اب میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں ادھر. اوکے, تو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آیا تھا؟ ان طاہر بیتیا, کہ یہ میرا گھر ہے اور اس کو جو ہے تم نے جو ہے پاک رکھنا ہے, اس کو پیوریفائی کرنا ہے. کس کے لیے؟ طائفین کے لیے جو طواف کر رہے ہیں, عاکفین کے لیے جو اعتکاف کر رہے ہیں, رکع جو رکوع کر رہے ہیں, اور سجود. یہ this is how it goes. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اگر آپ اس چیز کو فالو کریں, جو طواف کرنے والے ہوں گے they would be the least in number. مقام کی بات ہو رہی ہے نا, ان دا سینس یہ کعبہ بیچ میں, میں اسی لیے اس پکچر میں آپ کو دکھا رہی ہوں, کعبہ بیچ میں ہے. جو طواف کرنے والے ہیں وہ بالکل لمیٹڈ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے whoever has visited this place, people like totally جب عمرہ ہوتا ہے اور جب حج ہوتا ہے, they want to get close to the Kaaba. غلاف کو جا کے پکڑ کے روتے ہیں, کلوز, بالکل انر موسٹ سرکل میں جانا چاہتے ہیں کہ کعبہ سے ہم بالکل کلوز چلے جائیں, جا کے جو ہے حجر اسود کو, جو ہے حجر اسود کو ہاتھ لگائیں, اس کو چومیں. لائک یو نو, پیچھے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں اور جو مرضی کر رہے ہوتے ہیں, لائک یو نو کہ they just want to get close to the Kaaba. Okay, but still this is the smallest number. ظاہری بات ہے, کعبہ ہے, ایک اسپیس ہے, لمیٹیشن ہے, جتنے لوگ آ سکتے ہیں اتنے ہی آ سکتے ہیں. پھر عاکفین, مسجد تو بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے نا, تو جو اعتکاف کرنے والے ہیں, جو مسجد کے ساتھ چمٹ گئے ہیں, جو مسجد کے ساتھ جڑ گئے ہیں, جو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو جنہوں نے سیکلوڈ کر لیا ہے, وہ مسجد کے وہ عاکفین ہے. تو مسجد جو ہے, جن کا دل مسجد کے ساتھ جو ہے جڑ جاتا ہے, وہ رائٹ.
تو وہ الگ گروپ ہے جو اعتکاف کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد جو رکوع کرنے والے ہیں, اب تو آپ کو پتا ہے کہ کعبہ تو جو ہے قبلہ ہے, تو اب رکوع اور سجود تو نماز کے ارکان ہو گئے نا, اور نماز تو پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے. تو رکوع اور سجود کرنے والے, اب پورا کا پورا جو کعبہ کے گرد جو دائرہ ہے وہ اتنا پھیل گیا کہ پوری کی پوری دنیا چلی گئی اس کے اندر. اور اگر کوئی کائنات کو لینا چاہے کہ سارے پلانٹس اور گیلیکسی سب ایک لائک یا پھر ایک سیل کے اندر چلا جائے اور سیل کے اندر دیکھے تو ہر چیز ہی لگے گا کہ آپ کو یہ ایک سرکل ہے, ایک بیچ میں ایک سینٹر ہے, اور دین ایوری تھنگ اسپریڈز آؤٹ, اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. تو رکوع اس سجود جو ہے, رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والے, تو نماز میں ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں اور کتنے سجود ہوتے ہیں؟ ایک رکوع کرتے ہیں نا آپ, اور سجدے 2 ہوتے ہیں, تو سجدے جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے. تو میکسیمم جو چیز ہو رہی ہے وہ سجدے ادا کیے جا رہے ہیں, کیونکہ 2 سجدے ہیں فار ایوری. تو اور پھر اس کے بعد رکوع ہے, اور پھر اس کے بعد عاکفین ہو گئے اور طائفین ہو گئے. ٹھیک ہے. لوگ تو, ہم تو بیٹھ کے حرم کو یاد کرتے رہتے ہیں, صحیح بات ہے نا, حرم کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں کہ آئے ہائے ہم حرم کے پاس ہوتے. میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے سعادت دی تھی ادھر سال رہنے کی. بڑی راتیں بیٹھ کے صرف حرم کو ہی دیکھتے رہتے تھے, صبح سے رات پوری بیٹھ کر کے کیا ہو رہا ہے وہاں پر. تو تو یو جسٹ آبزرو لوگوں کی عقیدت, کہاں سے لوگ آتے ہیں اور جو ہیں آ کر کعبہ سے قریب قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر مثابۃ للناس, وہ کعبہ بلاتا ہے ان کو, اللہ کا گھر بلاتا رہتا ہے, تو دل میں وہ اٹھتی رہتی ہے کہ آئے پھر چلے جائیں. پھر ان لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں جو رکوع وہ ادھر طواف کرے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں, دیز آر دی سلیکٹڈ فیو جو کہ پوری دنیا اور کائنات میں جو اللہ کے اتنے گھر کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. بٹ تھنک اباؤٹ دس, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, the closest that a servant is to his Lord is when he is in prostration. جو اللہ کا جو عبد ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کا مقرب, سب سے زیادہ اللہ سے جو ہے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے تھے نا یہاں پر عاکفین, یہ فزیکل ہے, یہ اسپرچول ہے, یہ روحانی ہے. ٹھیک, یہ روحانی ہے. سجدہ جو ہے وہ آپ کی, میں نے بتایا تھا نا, ایک فزیکل کعبہ ہے اور ایک جو ہے اسپرچول آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہے. تو ہم جب کعبہ کی طرف جاتے ہیں تو آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انسنک کرنا ہوتا ہے اپنے دل کو اس کعبہ کے ساتھ. دیٹ از دا پرپس, کہ جس طرح سے جو ہے وہاں پہ طواف کر رہی ہے اللہ کی یاد, اسی طرح سے اللہ کی یاد ہمارے دل کے گرد اسی طرح سے طواف کرتی رہے, جیسے کعبہ کے گرد لوگ جو ہیں طواف کرتے ہیں. جس طرح سے لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور اگر جم کے بیٹھ جاتے ہیں, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یاد اس دل کے گرد جو ہے جم کے بیٹھ جائے. اور پھر ہم اللہ کے آگے جھکنا چاہیں تو اللہ نے رکوع بھی دیا اور سجدہ بھی دیا. تو ایک مقام ہے اور ایک دل کی کیفیت ہے, تو یہ ان کو انسنک کرنا ہوتا ہے. دیٹ از دا پرپس آف مثابۃ للناس, ریٹرننگ بیک. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہ جو ہے جو آیت جو شروع ہوتی ہے وہ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, ہم نے اس گھر کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار ریٹرن ہونے کی جگہ بنایا, وَأَمْنًا, اور سکون کی جگہ. پھر کیا کہا, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور مقام ابراہیم کو جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا. میں آپ سے سوال کرتی ہوں, نماز تو ہم ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مقام ابراہیم کو کوئی حج کی وہ اس کی سعی کی جگہ بناؤ, یا کوئی ایسی چیز بناتے کہ جو بالکل ارکان حج سے جس کا بالکل ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے جو آپ کہیں دنیا میں نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا مقام ابراہیم کو بناؤ نماز کی جگہ, مصلی کا از اے پلیس آف صلاح. صلاح کسے کہتے ہیں؟ صلاح کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کنیکٹ کرنا. کنیکٹ کرتے ہیں نا, جیسے وائی فائی سے آپ کوئی کنیکٹ کرتے ہیں,
تو ایک ہے فزیکل مقام جو ہے فزیکل ہے، یہ ہے نا آپ کا مقام ابراہیم جہاں پر قدم ہے ابراہیم علیہ السلام کے، پیر تو زمین پر ہے، مقام تو وہاں ہے، کنیکشن کدھر ہو رہا ہے؟ تھرو صلاح کنیکشن کدھر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اتخذوا من مقام ابراہیم، کھڑے یہاں پر ہیں، کنیکٹ اللہ تعالیٰ سے ہو رہے ہیں. اور اس لیے جہاں پر بھی جو ہے جو سجدہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. میں نے بولا تھا نا میں آج آپ کو لے کر جاؤں گی حرم. کتنی بڑی آیت ہے، میرے تو اس کے بارے میں بات کرنا جو ہے مطلب ایک فزیکل بات ہو رہی ہے، ایک اسپرچل بات ہو رہی ہے، ایک جرنی ہے حج کا عمرے کا جو انسان جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب فزیکلی ٹریول کر رہا ہے، اور ایک روحانی ارتقاء ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ جو انسان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے، اور سجدہ میں ہی از کلوزسٹ ٹو دا رب جہاں پر ہے، تاکہ جو نہیں پہنچ سکا اس کو معلوم ہے کہ میں اپنے رب تک تو پہنچ سکتا ہوں، کیونکہ دل کا رشتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ قبلہ ہے آپ کی روح کا. انت طاہر بیتیا، تو خالی اس گھر کو صاف نہیں کرنا ہے، یہ گھر جو ہے نا جو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کا مرکز ہے ہمارا دل، یہ بھی اللہ کی یاد کا گھر ہے، اس کو بھی صاف کرنا ہے. دیٹ از دا پروسیس، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ. ہم سمجھے قرآن کو. تو اٹ از سو امیزنگ ٹو می کہ ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کا پورا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یہ قرآن ہے، یہ عظیم الشان قرآن ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں کر دیں. یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میریکل نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو یہ ناؤ تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا جرنی نا، جو کچھ اب تک ہم کرتے آئے ہیں، کیونکہ اب آج ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے. تو لیٹس ٹرائی ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس جو ہم بات کرتے آئے ہیں اب تک. جرنی جو ہے کہاں سے شروع ہوا تھا؟ سب سے پہلے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سجدے سے ہی شروع ہوا تھا نا. آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کو کہا تھا، ابلیس نے کہا ابا واستکبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو جو جھکا اللہ کے آگے، جو کرکس آف دا میٹر ہے، جو اللہ کے آگے سجدے میں جھک گیا وہ اللہ پہ ایمان لے آیا، وہ اللہ سے جڑ گیا. اور جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا وہ ہو گیا کافر. سمپل the story جو شروع میں بتائی گئی. this was the original story جو اللہ تعالیٰ نے بتائی. اس کے بعد جو تھا ہم آگے تھے بنی اسرائیل کے اوپر، اور سب میں نے آپ کو یہ چیز جو تھی پوائنٹ کی تھی if you remember. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہ جب ان سے کہا گیا کہ شہر میں انٹر ہونا ہے تو there were two entrances. ایک فزیکل انٹرنس تھی قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کہ انٹر کس طرح سے ہونا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے. تو ایک جو ہے انٹر ہو رہے ہیں شہر کے اندر، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے انٹر ہونا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جھکتے ہوئے ہمبل کر ہیوملٹی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہو داخل ہو تو ہم تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور جو محسنین ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہے ہوں گے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، جن کا اسپرچل جرنی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا جائے گا، ان کو ہم اور کچھ بہت کچھ عطا کریں گے. تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ دو انٹرنسز بتائی گئی، ایک ہے ادخلوا هذا القریہ اور پھر وادخلوا الباب سجدا. تو فزیکل اینڈ اسپرچل ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اب اس آیت میں آپ آ جائیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یہ گھر سامنے جو ہے، یہ گھر بنایا گیا جو ہم اب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ریٹرن ہونے کی جگہ.
ریٹرن ہونے کی جگہ جو ہے ایونچولی انسان کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ریٹرن ہونا ہے نا. تو یہ سمبولک ویلیو بھی ہے اس کی کہ جو ہے کہ جس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے واپس جائے گا تو مسابۃ للناس و امنا, اور یہ سیکیورٹی کی جگہ بنائی گئی. اور واتخذوا من مقام ابراہیم, مقام ابراہیم یہاں پہ تو نہیں ہے نا, جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے وہ تو اسی جگہ پر ہے مکے میں, حرم میں. واتخذوا من مقام ابراہیم, کہ مقام ابراہیم تو وہاں پہ ہے, مصلی نماز پڑھنا جو ہے کنیکشن کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ فزیکل جرنی ہو گیا, اور یہ جو ہے یہ اسپرچول جرنی ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ میں نے پھر آپ سے ذکر کیا دیا انطاہر بیتیا, اٹ گوز بوتھ ویز, جو ہے گھر جو ہے وہ ایک فزیکل گھر بھی ہے اور ایک اسپرچولی دل بھی ہے, اس کی پیوریفیکیشن بھی کرنی ہے تاکہ اگر وہ پیور ہی ہوگا, وہ جتنا ہمارا دل پیور ہوتا جائے گا اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے ادھر رہے گی, رائٹ, اللہ کا ذکر رہے گا, اور اللہ کے ذکر سے ہی اس کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے کہ ہم جو دوسرے جو ایول تھاٹس ہوتے ہیں, جو نجاست ہے ہماری جو تھنکنگ کی میں جو غلط چیزیں ہیں ان سے جو ہمارا دل جو ہے پلیوٹ ہو رہا ہے, تو اس کو ہم نکالیں. تو یہ پروسیس ہے, لائف لانگ پروسیس انسان کا ہے, اینڈ دس از the thing. فائنلی جو ہے ایک آیت ہے جو آگے آتی ہے البقرہ کی, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ, ہر چہرے کے لیے, for everyone, for every soul, there is a direction to which he turns his face. This is the یہ روح ہے. جیسے قبلہ روح ہوتے ہیں نا, ہم نماز پڑھنے کے لیے ہمیں قبلہ چاہیے ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر روح کی, ہر جان کی جو ہے ایک ڈائریکشن ہے, ایک آپ کے کیا ہے, وہ ہم اللہ کی طرف ٹرن ہو رہے ہیں, اپنے نفس کی طرف ٹرن ہو رہے ہیں, شیطان کی طرف ٹرن ہو رہے ہیں, دنیا کی طرف ٹرن ہو رہے ہیں, کس طرف ہم ٹرن ہو رہے ہیں. یا اپیرنٹلی ہم قبلہ کی طرف تو ہیں لیکن دل ہمارا جو ہے وہ کہیں اور ہی مڑا ہوا ہے, رائٹ, کہ وہ اس کا قبلہ کوئی اور ہی ہے دل کا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چہرے کے لیے جو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ, وہ تھا نا وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, کہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ, وَهُوَ مُحْسِنٌ, وہ والی آیت جو آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہر سول کے لیے, ہر ایک کے لیے جو ہے ایک کوئی ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ ٹرن ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا ایک قبلہ ہے. لیکن فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, تم اچھے کاموں میں, strive then to excel each other in good deeds, اچھے کاموں میں ایکسل کرو. اینما تکونو, جہاں بھی تم ہوگے, wherever you are, یأتی بکم اللہ جمیعا, اللہ سبحانہ تعالیٰ is going to bring you together. جس طرح سے حج میں, عمرے میں سب جمع ہو جاتے ہیں, جمعے کا دن ہے آج, جمعے کا دن جمع کا صحیح ہے کہ سب لوگوں کی آج جو ہے جماعت ہوتی ہے, کانسٹنٹ ریمائنڈرز ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فائنل ڈے کی طرف بتا رہے ہیں کہ جہاں پر بھی تم ہوگے, اللہ سبحانہ تعالیٰ is going to bring you back together. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ کی تمام ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قدرت ہے. تو there is a physical journey, there is a spiritual journey, and then there is a final journey. Now, one more thing I wanted to share, جو کہ مجھے بہت ہی, میں نے کچھ سال پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جو مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا. حمزہ یوسف نے لکھا تھا کہ pilgrims with a purpose, turtles make Hajj too. اور ہی واز انسپائرڈ بائی کہ کوئی نیشنل جیوگرافک کا کہ جو ہے اس کے سے کہ ہر اینیملس کی بڑی ساری اسپیشیز ہوتی ہیں جو مائگریشن کرتی ہیں, میس مائگریشن ہوتی ہے. جیسے ہمارا حج ہوتا ہے نا, اس طرح سے ٹرٹلز ہوتے ہیں کہ ٹورڈز دی اینڈ آف دیئر لائف اس جگہ سے ہی کہ جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں اس جگہ وہ لوگ, ان کی ماس مائگریشن ہوتی ہے. اسی طرح سے مچھلیاں ہوتی ہیں, ویلز ہوتی ہیں جو مائگریٹ کرتی ہیں, اور بھی بہت سی اسپیشیز ہوتی ہیں جو مائگریٹ کرتی ہیں. اس میں ایک مونارک بٹرفلائز بھی ہوتی ہیں جو کہ مائگریٹ کرتی ہیں, اور ان کے بڑے حیران کن جو ہوتے ہیں مائگریشن کے ہوتے ہیں. لیکن حمزہ یوسف نے جو ہے یہی بتایا تھا کہ حج کا میننگ ہوتا ہے کہ ٹو انٹینڈ اے جرنی, رائٹ, آؤٹورڈ ایکٹ آف جرنی اینڈ انورڈ ایکٹ آف انٹینشنز, رائٹ. So the word Hajj means to intend a journey, which means that the outward act of a journey and inward act of intention. پھر اس کے بعد جو ہے کہ یہ صراط مستقیم کی ایک مینیفیسٹیشن ہے.
anyway, so انہوں نے پھر کوٹ کی تھی آیت کہ there is no animal on earth nor yet a bird on the wings but forms communities like you. یہ ہماری طرح کی امتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے وہ ہماری امت ہے، ان کی بھی امتیں ہیں، اور یہ سب بھی جو ہیں ایک عجیب و غریب ان کا جو ایک نظر آتا ہے کہ یہ بھی جو ہیں یہ ٹریولنگ کرتی ہیں. تو پھر ہم اس کے اوپر جو تھا، مطلب یہ پورا کا پورا آرٹیکل تھا. obviously ابھی اتنا ٹائم تو نہیں میں آپ کو یہ پورا آرٹیکل پڑھ کے بتاؤں، لیکن بہرحال تو اینڈ میں جو ہے اٹ از سو بیوٹیفل کہ دیٹ ہی سیڈ ریفلیکٹنگ آن دا میراکولس مائگریشن آف برڈس، کہ ایک پوئٹ ہے، اس نے کہا تھا کہ دے آر ٹریسنگ اے میموری دیٹ دے ڈڈ ناٹ ہیو انٹل دے سیٹ آؤٹ ٹو ریمبر اٹ. برڈز جو مائگریٹ کر رہی ہیں اس کے بارے میں ایک جو ہے پوئٹ تھا، اس نے یہ لکھا تھا کہ they are tracing a memory they did not have until they set out to remember it. Like it is so beautiful, سبحان اللہ، کہ جیسے ہمارے اندر بھی ایک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹال کیا ہوا ہے ہارڈ ویئر جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اور وہ اس کو جب صحیح اس کو نرچر کیا جاتا ہے، اس روح کو، اس فطرت کو، تو وہ ریکگنائز کرتی ہے کہ جب آپ حج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، عمرے کی سگنیفیکنس کیا ہے، کہ ایک جرنی ہے کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس ہی ہم جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں. یہ صحیح ہے ہماری، رائٹ. اینڈ اس پوری صحیح کا مقصد جو ہے کہ یہ جو حاجر علیہ السلام جو علیہ السلام جو انہوں نے صحیح کی تھی لوکنگ فار واٹر، تو اصل تو یہ صحیح ہے کہ یہ ہم اپنے رب کو ڈھونڈ رہے ہیں بیفور it all ends، کہ ہم اپنے رب کو فائنڈ کر لیں، کیونکہ وہ پانی کو ڈھونڈ رہی تھی نا، پانی is a source of life. تو اصل تو سورس آف لائف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، ان دا گریٹر پکچر جو ہے. تو یہ جو صحیح ہے، جو زندگی کی صحیح ہے، وہ جو ہے وہ کیا ہے فائنلی کہ ٹو فائنڈ آور رب. تو یہ اینڈ اف یو forget remember، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا نا کہ اگر تم بھول جاؤ تو تم یاد کرنا. The journey of Hajj is remembering what we have forgotten. Allahu Akbar. This is such a beautiful article he wrote, Hamza Yusuf. تو یہ مجھے بڑا ان کا انسپائرنگ لگا تھا. So this اس آرٹیکل میں انہوں نے پورے کے پورے جو ہیں ڈفرینٹ اسپیشیز کی بات کی تھی نیشنل جیوگرافک سے اور اس سے، لیکن اینی وے یو کین گوگل اٹ اور آپ کو مل جائے گا یہ. Now مجھے یہ جو پکچر ہے دس از دا فائنل تھنگ جو آج میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی تھی. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو آیتیں دکھائیں گے، we will show them our signs in the universe and within their own beings until it will become manifest to them that it is the truth. یہ monarch butterflies ہیں. اور جو میں نے آپ کو ابھی جو مقام ابراہیم مصلی جو بتایا تھا کہ مقام ابراہیم زمین پر ہے، اور ٹیک اٹ ایز اے پلیس آف پریئر کہ یو آر کنیکٹنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ آیت یاد آتی ہے. یہ بٹرفلائز کو میں دیکھتی ہوں نا، یہ جس طرح سے یہ مائگریٹ کر رہی ہیں اور کس طرح سے یہ اوپر کی طرف جیسے جا رہی ہیں. This is the journey. I don't need to say anything more. Jazakallah khair. I'll stop here.